سب سے پہلے تو جناب میں امیر مکان صاحب آپ کا، مرزا عباسی صاحب آپ کا، ریحان ملک صاحب آپ کا، طاہر وسیم صاحب آپ کا، اور جتنے بھی ہمارے میڈیا کے دوست یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب کو شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور چند ایک باتیں میں کرنا چاہوں گا. ایم شور ہر ایک کے ذہن میں ہوگی بات کہ یہ ایک دم یہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی. میرا رابطہ جی امیر مقام صاحب سے اور مرزا عباسی صاحب سے اور ریحان ملک سے آج کا نہیں ہے. ہماری آپس میں ڈسکشنز کوئی 2 سال سے چل رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے تھے کہ جی کس طریقے سے اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں. جس چیز نے مجھے کنونس کیا، جس چیز نے میرے دل کو استحکام دیا اور مجھے دل میں آواز آئی کہ یار یہ چیز جو ہے اس وقت پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اور پاکستان کی استحکام کے لیے، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے، پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی کے لیے، تو لیڈرشپ جو ہونی چاہیے وہ لیڈرشپ ہونی چاہیے جو دلیرانہ فیصلے کرے اور جو پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی جو پولیٹیکل ساکھ ہے اس کو بھی داؤ لگائے کہ پاکستان بچے، پاکستان کی عوام کو فائدہ ہو، پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہو، اور پاکستان کے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب نے جو پولیٹیکل فیصلہ کیا تھا اور اس ملک کو بحران سے نکالا، معاشی بحران سے نکالا اور ڈیفالٹ سے بچایا، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل شخصیت اپنا پولیٹیکل کیپٹل برن نہیں کرتی. ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میرا جو ہے سیاسی مقام وہیں رہے اور کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. لیکن انہوں نے جب ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، آج سے 14 مہینے پہلے نواز شریف صاحب نے جب شہباز شریف صاحب کو نامنیٹ کیا اور کہا جی آپ پرائم منسٹر بنے، تو میں سمجھتا ہوں جو وہ فیصلہ تھا وہ بڑا دلیرانہ فیصلہ تھا اور بڑا عظمت والا فیصلہ تھا، کیونکہ اس فیصلے نے پاکستان کی تقدیر بدلی. میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیفالٹ تھا وہ سر پہ کھڑا تھا پاکستان کے، اور جو میاں صاحب کی ٹیم ہے جس میں میرا خیال ہے ڈار صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو اس معاشی مشکلات سے نکالا اور ایک ترقی کی طرف ملک کو گامزن کیا. ہم سیاست کیوں کرتے ہیں؟ سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ جی کہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور لوگوں کے کام کرنے ہیں اور عوام کی مسائل اور مسئلے دور کرنے ہیں. تو جب ایک لیڈرشپ اپنی ذات کی نفی کر کے اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کو ٹوٹلی سیکریفائز کر کے پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے اور اس کو استحکام کے لیے یہ فیصلہ کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیڈر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور اس کو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان کو جوائن کرنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے. آج تک کسی نے ہائی لائٹ نہیں کی. میں بڑی باتیں سنتا ہوں کہ جی کہ شاید کوئی وجہ تھیں، کوئی مجبوریاں تھیں، ایک پلیٹ فارم بنا پی ڈی ایم کا، تمام پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا بھی بہت بڑی صلاحیت کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچیومنٹ ہے. اور یہ اچیومنٹ کی گئی کہ ملک کو بچایا جائے، نہ کہ کس میں کسی کا کوئی ذاتی فائدہ تھا. اب آتے ہیں جی کہ ہم کیا چاہتے ہیں، پاکستان میں کیا ہونا چاہیے. کسی بھی ملک میں اکنامک سٹیبلٹی کے آنے کے لیے انٹیگرل پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ ہو، اس کی معیشت مضبوط ہو. اگر معیشت مضبوط ہوگی تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، کوئی ویکیوم نہ ہو. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی یہ جو پلیٹ فارم بنا ہے، یہ امیر مقام صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، یہ پلیٹ فارم نون لیگ نے بنایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس پارٹی نے پلیٹ فارم بنایا ملک کی سالمیت کے لیے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لائے ہیں، تو اکنامک سٹیبلٹی اس کا دوسرا سٹیپ ہوتا ہے. اکنامک سٹیبلٹی کمز وین پولیٹیکل سٹیبلٹی کمز. میری شہباز شریف صاحب سے اس دن ملاقات ہوئی
تو ان سے میری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. ہم نے انویسٹمنٹ کے ایونیوز پہ بھی ڈسکس کیا, ہم نے معیشت پہ بھی ڈسکس کیا, اور انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ جو بھی پروپوزلز ہیں وہ میرے ساتھ آ کے ڈسکس کریں. میر مقام صاحب موجود تھے وہاں پہ, اور میں نے ان کا ویژن دیکھا, اور میں نے ان کے 14 مہینے ان کا فوکس بھی دیکھا. ان کی جو ورکنگ اور ان کا فوکس اور ان کی ڈیڈیکیشن میں نے دیکھی, تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں, اور جنوبی اضلاع میں اس وقت مسلم نون کو ہم وہاں پہ آپ کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں, جو بھی یہ لیڈرشپ نامنیٹ کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کریں اور ان کو الیکٹ کرا کے ایوان میں لے آئیں. اور ایوان میں ایسے لوگ آنے چاہیے جن میں خدمت خلق کا جذبہ ہو, جو پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے کام کریں, نہ کہ اپنی ذات کے لیے. تو یہ ایک وجہ تھی. دوسری وجہ, ایک پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے, فیلکن آئل ریفائنری, جو کہ ڈی آئی خان میں لگے گی, جس کا اپروول بھی پچھلی گورنمنٹ نے ہوا, اور $3.5 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. تو اس پہ بھی شہباز شریف صاحب نے مجھے پوری ایشورنس دی کہ آنے والی گورنمنٹ اس میں پورا تعاون کرے گی کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے اور یہ ریفائنری لگے اور لوگوں کا روزگار مہیا ہو. اینی کوشچن؟ میں آفیشیلی اپنی شمولیت کا اعلان کرتا ہوں, اور اب یہ ٹوپی پہنائی ہے مجھے, ٹوپی نہ پہنائیں. میں بسم اللہ کریں, کھڑے بیٹھے نہیں یار, کھڑے ہو جائے, یہ گزارا کرے گا. بس ٹھیک ہو, ٹوپی میں نے پہن لی جی. رکھ لے ہو گیا, ٹھیک ہے ٹوپی پہن لی, اب گھمانی نہیں ہے. میں خیبر پختونخوا مسلم لیگ کی طرف سے, اپنی قیادت کی طرف سے, اور ہمارے جنوبی ضلع کے جو عہدیداران ہیں مسلم لیگ کے, ان سب کی طرف سے سینیٹر وقار خان کی آج کی شمولیت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں. گزشتہ 2.5-3 سالوں سے یہ تشنید چل رہی تھی, اور انہوں نے آخر وہ فیصلہ کیا جو اس وقت کی ضرورت ہے. ہمارے صوبے کے اندر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ پر یہ ایک بہت بڑا, اور ہماری قیادت میاں نواز شریف صاحب پر اور ان کی پالیسیوں پر ایک بڑا اعتماد کا اظہار ہے. ماشاءاللہ جو سیاسی قد کاٹ سینیٹر وقار خان اور ان کے خاندان رکھتا ہے, وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے خیبر پختونخوا کے اندر بہت اہم شخصیات بہت جلد انشاءاللہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کریں گی, اور آنے والے الیکشنوں میں خدا کے فضل و کرم سے خیبر پختونخوا میں پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی قوت بن کے انشاءاللہ سامنے آئے گی. تو میں سینیٹر وقار خان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے خاندان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس فیصلے میں آپ نے جو مسلم لیگ کے قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا. تو بہت شکریہ. سینیٹر صاحب, آپ نے آج شمولیت کا اعلان کیا ہے. 2 دہائیوں سے زائد عرصہ رہا ہے آپ کا, آپ سینٹ میں رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر کے طور پر بھی آپ رہے ہیں. آصف الزرداری صاحب کے ساتھ بھی آپ کا ایک قریبی تعلق جو ہے وہ منظر عام پر آتا رہا ہے. آج آپ مسلم لیگ نون میں شمولیت اس وقت کر رہے ہیں جب بلاول بھٹو زرداری خیبر پختونخوا میں اپنے جلسے کر رہے ہیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ کوئی تحفظات بھی آپ کے تھے, یا صرف اور صرف آپ نے جو ایجنڈا ابھی بتایا ہے کہ ملکی استحکام کے لیے آپ نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں اور دوبارہ آپ یہ فیصلہ ریویو نہیں کریں؟ دیکھیں, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارا تعلق رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں اس پارٹی کا حصہ رہا ہوں جس میں بی بی شہید جس کی قیادت وہ کرتی رہی ہیں. اور اب دیکھیں, میں ایک سیاست سے میں نے تقریباً پچھلے 2-3 سال سے ایک سائڈ پہ ہوا تھا, لیکن جب میں نے دیکھا کہ حالات تو ہر کوئی آبزرو کرتا ہے, اور چاہے آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوں یا پارلیمنٹ سے باہر ہوں,
تو جب میں نے آبزرو کیا تو میں نے دیکھا کہ اس وقت جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان اس وقت کن حالات میں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ گریبنگ دا بل بائی دا ہارنز، تو یہ کام صرف میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی نے کیا ہے، اور جو اس کا رخ موڑا ہے نا جی، جو پاکستان کو تباہی سے، وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کرتی نہیں. کوئی سیاسی شخصیت اپنا پولیٹیکل کیپٹل کبھی برن نہیں کرتا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا پولیٹیکل مائلیج اس کو ملے ہر کام کی. جو شخصیت یا جو پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو اپنی ذات کی نفی کر کے پاکستان کے لیے ہر چیز داؤ پہ لگاتی ہے، تو ان کے ساتھ فرض بنتا ہے کہ آپ ان کے شانہ بشانہ کھڑیں اور ان کے ساتھ چلیں. اور ان کا پولیٹیکل ویژن اور ان کے جو فائنینشیل جو پروگرامز میں نے دیکھے ہیں، میرے خیال ہے اس وقت کسی اور سیاسی جماعت میں، جو میں پیپلز پارٹی میں بھی رہا ہوں، میں نے ادھر بھی کام کیا ہے، ان کو بھی دیکھا ہے، اور ایک کمپیریٹیو انالیسس کرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈار صاحب کی ٹیم ہے اس وقت وہ پار ایکسیلنس ہے. تو اگر میری اپنی بیک گراؤنڈ فائنینس سے پیٹرولیم ہے تو میں اسی فیلڈ میں رہ کے بات کروں گا، اسی فیلڈ کے مطابق بات کروں گا. اور پاکستان کی ضرورت بھی اس وقت اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں اور اس کی سمت صحیح کریں، اور اس میں یہاں پہ پروگریسو طریقے سے ہم کام کریں، روزگار بنائیں، غریب لوگوں کے حالات کو درست کریں، چاہے وہ جس سیکٹر میں بھی آپ کام کرنا چاہیں. تو جو پی ایم ایل کا جو فائنینشیل پروگرام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس وقت سب سے بہتر ہے. جی سینیٹر کے امیدوار ہیں یا مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے؟ یہ پارٹی میں یہ بات یہ جواب یہ دیں گے. بات اس نے کر دی اور آپ کے سامنے، اور جس طرح پورے پاکستان کے لوگ ہر جگہ سے آپ دیکھ لیں محسوس کر رہے ہیں، اگر پی ملن کا ساتھ دے رہے ہیں تو پاکستان کی مستقبل اور فیوچر کے لیے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ عمران خان کی طرف سے آج ہم بات کرتے ہیں، مگر پی ملن اور نواز شریف صاحب کی ماضی اس کے سامنے. مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ الیکشن میں جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے، لوگوں کو کیا کہیں گے. تو میں نے کہا ماشاءاللہ ہمیں ہمارے ساتھ وہ نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ، اس کا ماضی، اس ملک کے لیے جو کام کیے وہ سب کے سامنے، خواہ دہشت گردی تھی، خواہ معاشی استحکام تھا، خواہ جتنے بھی ایشوز تھے آپ کے سامنے، ڈیولپمنٹ ہے، اس نے بات کی. ڈی اے خان کا تعلق ہے، ڈی اے خان موٹر وے کو دے کے آپ کو حیرت کے کئی 10 گھنٹے لگتے ہیں، ماشاءاللہ بھی لوگ 2 گھنٹوں میں پہنچ سکتے ہیں. اور وہی 2016 کو بھی یاد رکھ کے IMF کی وہی کچکول بھی توڑ دی. ہر ایک فیلڈ میں آپ دیکھ لیں کہ میں تو لوگوں کی یہ بات ہر ایک سے اس کی سوال کی، ابھی ہر ایک کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے تو بہت تجربات کیے اور کئی لوگ آئے اور اس نے اس طرح سبز باغ دکھائے. مگر اس ملک میں اگر عملی کام کرنا ہے تو نواز شریف کی لیڈرشپ میں صرف اور صرف مسلم لیگ کر سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے جو سوال کیا، یہ بات تو میرے خیال میں بار بار اس سوال کی پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی. اور اسی دن آپ سب نے دیکھا ہے میڈیا نے کہ جب 21 تاریخ کو نواز شریف صاحب آ رہا ہے، میں تو خود 20-22 سال پریکٹیکل پالیٹکس کی، مگر میں نے اس طرح جذبہ لوگوں کا کبھی دیکھا ہی نہیں کہ جس طرح وہ نکلے ہوئے تھے اور ہمارے جو اندازے تھے اسے کئی گنا زیادہ. ہم خود بھی وہی اسٹک ہو گئے موٹر وے پر اور ہزاروں کی تعداد میں اندر نہیں جا سکے. تو یہ لوگوں کا اپنا جذبہ ہے، کوئی اسے زبردستی نہیں نکال سکتے کہ آپ نکل آئے. مگر لوگوں کے ذہن سوچ میں یہ آ گیا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب آ جائے تو کوئی ریلیف ملے گا. آپ نے اس کا جو اسپیسیفک سوال کیا، جس طرح مرتضیٰ بھائی نے بھی بات کی اور میں بھی کرنا چاہتا ہوں، اس کی ایک ہسٹری ہے، ایک ماضی ہے سیاست میں، ماشاء اللہ تعالیٰ اس کی ایک سمجھ بوجھ ہے، اور پورے ملک کے لیے، پورے KPK کے لیے، اور اسپیشلی جنوبی اضلاع میں. تو ضرور الیکشن اس نے پہلے بھی کنٹیسٹ کیے تھے اور پھر بھی کریں گے. بقایا ہر ایک چیز اس میں آتا ہے، جب آپ پارٹی کے اندر آتے الیکشن بھی لڑیں گے، ساتھ دوسرے مواقع بھی آئیں گے، جو بھی چیز ہو تو اس کی وہی. اس نے ہمارے ساتھ نہ کوئی شرط لگائے، نہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی شرط لگائے. اس نے وہی اپنے شرائط سامنے رکھے کہ ان شرائط پر آ رہا ہو کہ ابھی ضرورت ہے پی ملن کو مضبوط کرنے کے لیے، اور ہم اس کو جانتے ہیں کہ اس طرح لوگ آ جائے تو تب پی ملن بھی مضبوط ہوگی اور ملک کے لیے کام بھی کریں گے. بقایا پارٹی میں جس کی جتنی صلاحیت ہو، کیپیبلٹی ہو، تو اس کے مطابق اس کو موقع ملتا ہے. آپ جی
اے ادھر ان کو ایک سوال کر دیں, ٹھیک ہے آپ کا باری باری کر لیتے ہیں پلیز. اس کو دروازے آج میڈیا کے لیے کھلے بڑے مدت کے بعد ہیں. اسی پرکار اس میں بین جو بھی رہتی رہی ہیں اور بہت قریبی ریلیشن شپ تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ. کیا پیپلز پارٹی نے آپ کو نظر انداز کیے رکھا؟ 2-3 سال تک بالکل آپ خاموش رہے, اور آج جب ہم ادھر آ رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے امیر مقام نے جو نئی بڑی وکٹ گرا دی, آپ کہہ رہے ہیں میں نے سیاسی شاٹ لگایا ہے, اس کو کیا سمجھے امیر مقام شارٹ دونوں پاکستان جیت گیا. اس کا جواب میں نے کہا پاکستان ہی جیت گیا. دیکھیں آپ کا سوال اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. کوئی نظر انداز کسی نے نہیں کیا. یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے اور بڑا سوچ اور سمجھ کے بعد یہ فیصلہ کیا میں نے, اور میرے تعلقات آج بھی ان کے ساتھ زرداری صاحب کے ساتھ اچھے ہیں, اور ساری پولیٹیکل پارٹی میں میرے سارے کولیگز اور دوست ہی بیٹھے ہیں. اور جب آپ پارلیمان کا حصہ ہوتے ہیں, چاہے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ, تو آپ کے دونوں طرف کے ڈیوائڈ کے لوگ آپ کے دوست ہی ہوتے ہیں, کولیگز ہی ہوتے ہیں. تو دروازے ہمارے سب دوستوں کے لیے کھلے ہیں. آپ آج نہیں کھلے, دروازے ہمیشہ سے کھلے, جب آپ آنا چاہیں. آج آپ نے ہمیں نظر انداز کیا ہوتا, ہم تو آپ کے سامنے پہلے بھی موجود تھے. اور شارٹ کٹ نہیں لگایا, یہ تو میرے خیال ہے ون ون سچویشن ہے سب کے لیے, اور انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی. جی اب آپ کا سوال. نئے لوگوں کی شمولیت کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ سینئر جو آپ کے رہنما ناراض تھے ان کو منانے کا ایک اہم ٹاسک بھی دیا گیا تھا, اس میں کس حد تک آپ کو ابھی تک کامیابی حاصل ہوئی؟ نہیں, کوئی اس طرح وہی جو بات پہلے سے چل رہی ہے, سچ اس طرح کوئی بات تھی ہی نہیں جس طرح میڈیا میں پیش کیا گیا. اور ہمیشہ میرے اور مرتضیٰ کی ٹیم اور ساتھ جو بھی ہمارے لوگ ہیں, ہمیں ہمیشہ میرٹ اور اس کا خیال رکھے. تفصیل سے یہ جو بات چل رہی تھی اس طرح باتیں ابھی سب کو, اگر چند لوگ تھے ان کو بھی وہی سمجھ آ رہی ہے اور وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. بعض لوگ اس طرح ہے کہ اس میں ابھی بات نہیں ہے کہ ناراض, اگر بعض لوگ اس میں اس طرح بھی کوشچن کرتے ہیں کہ 2018 میں ہم نے ان کو ٹکٹ دیے, شیر کے نشان انہوں نے واپس کیے, کسی نے ٹینک دیے, کسی نے جیپ پر الیکشن لڑا, کسی نے وہ ہمارے ٹکٹ ہی واپس کیے, تو اس کو تو آپ پھر نہیں کہہ سکتے. اس طرح لوگ ہیں, جب نواز شریف صاحب مشکل میں تھا, آپ نے مجھے تو روز دیکھا ہے عدالتوں میں, جیلوں میں, میرا بیٹا بھی, سب کچھ. تو اس طرح لوگ بھی ہے, پھر اسی ٹائم کے بعد کسی نے, تو آپ اس کی بات میرے خیال میں مناسب نہیں. جو لوگ نواز شریف کے ساتھ پیار کرتے ہیں اس کے ساتھ لائل ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے تھے, ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی رہیں گے. وقار صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت وقار صاحب سے ایک سوال. وقار صاحب اب ادھر سے کر لیں, ایک ادھر سے کر لیں. مقام صاحب یہ بتائیں, وقار خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ون ون سچویشن اسی طرح کی ایک ون ون سچویشن تھی جب وہ پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہوئے تھے, اور پھر اسی ون ون سچویشن کے نتیجے میں پارٹی وزیر بھی رہے تھے. اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں جواب دوں اس کا, وہ آ رہی ہے, اب وہ ایک ون ون سچویشن کے لیے مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر خود جواب دینا چاہیں تو یہ بتائیں کہ میں دے دیتا ہوں. سیاسی آئیڈیالوجی اگر ہے تو وہ کیا ہے. اور امیر مقام صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پیسے کے زور پہ سیاست میں آتے ہیں آپ نے انہیں کو صرف پروموٹ کرنا ہے, آپ کی خود تنظیم بہت متنازع ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اب جی ایچ کیو کے کندھے پہ نہیں, خیر آپ جھگڑا نہ کریں, سوال کریں, ہمارا ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں آپ. ڈونٹ وری, میں آپ کو دوں گا, آپ سینئر بننا ہے, میں آپ کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے, میں جواب دیتا ہوں. ان کو ایک ہلکے سے الیکشن دیکھیں, میرا خیال ہے میں آپ سے مخاطب کر کے جواب دیتا ہوں. دیکھیں, میرا تعلق رہا ہے اور میرے والد کا تعلق رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, فاؤنڈنگ ممبر تھے. اور جب بی بی شہید ہوئی ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے واقعات آپ سب کے سامنے ہیں, مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ جب ایک لیڈرشپ چینج ہوتی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں, سیاسی پارٹی میں, تو اس کے ساتھ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ جگہ نہیں بنتی, اور ہمیشہ نئی ٹیم آتی ہے. جب ایک باپ بھی ہو, اگر ایک باپ بیٹھا ہو اور اس کی جگہ اس کا بیٹا آئے گا تو وہ اپنی نئی ٹیم انٹروڈیوس کرائے گا, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. ہر بندے کا اپنا کمفرٹ لیول ہوتا ہے, ہر بندے کا اپنا ورکنگ کا انداز ہوتا ہے, اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے. سیاسی اگر میں آپ کو بتاؤں تو مولانا صاحب کے سے ہم نے سیاست میں
ज़िला नाज़िम का इलेक्शन भी जीता हुआ है। मेरे वालिद साहब 1977 में मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साथ इलेक्शन भी लड़े थे, और मैं 2 दफ़ा मौलाना साहब के साथ ख़ुद MNA का इलेक्शन लड़ चुका हूँ। तो ये इलेक्शन की बात है, इलेक्शन में तो कोई भी खड़ा होकर कोई भी मुकाबला कर सकता है किसी का। ये और बात है कि पार्टी क्या फ़ैसला करती है कि इन्होंने क्या करना है। मेरा इनके साथ कोई तकाजा नहीं है जी, ना मेरा इनके साथ कोई मिनिस्ट्री का तकाजा है, ना मेरा इनके साथ किसी एडवाइजरी का तकाजा है, ना किसी टिकट का तकाजा है। मैंने सिर्फ इनको ज्वाइन किया है इनका पॉलिटिकल विजन और इनकी दिलेरी देख। ये आपका मैं कंप्लीट करता हूँ। फिर मेरे ख्याल में ये उसने जो सवाल किया मुझसे, मैं इस सवाल का जवाब, सरदार यूसुफ साहब वेलकम। ये आपने जो सवाल किया, हम किसी की बलबूते पर आना ही नहीं है, आवाम की बलबूते पर। और वही जो मैंने आपको उस दिन 21 तारीख की बात की, तो वही लोग किसी ने निकाले नहीं, अपने जज्बे से निकले थे। और पाकिस्तान की आवाम को, ये भी पाकिस्तान की आवाम का हिस्सा है, पार्ट है, उसकी अपने आप सब कुछ आपके सामने है। तो सच इस तरह कोई बात नहीं। आपने ये पूछा तो हम किसी इस तरह इमरान वाला हमारा खाता नहीं है। हमारी एक अपनी माजी है, क्रेडिबिलिटी है हमारी लीडरशिप की, जो पूरे पाकिस्तान के अवाम ने देखी है, वो अवाम के सामने। अवाम अभी वही, अगर इमरान को भी देख लिया, 9 साल KPK में हमने बर्दाश्त किया, देख लिया कि उन्होंने KPK के अवाम को 9 साल में क्या दिया। 4 साल में आपने मरकज़ में भी देख लिया। तो इस तरह कोई बात नहीं। आप माजरा से आप आर के इख्तिलाफात अपनी हो सकती है, दिल में किसी के साथ ज़्यादा लॉयल्टी, किसी के साथ कम, मगर ये बात नहीं। हम अवामी ज़ोर से आएंगे, आवाम को लेकर आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, हर एक सीट पर लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आवाम की सपोर्ट से आएंगे। किसी और दूसरी बात नहीं। आप सबकी बहुत मेहरबानी। जी जी, एक बढ़िया सवाल करें। हाँ उस्मान, क्या करो? जी जी, जैसा कि लोग ये चाहते हैं कि इलेक्शन के साथ साथ इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है वो गुर्बत का है और महंगाई का है। आप एक टेक्नोक्रेट भी है, आप मईशत की टीम के एक अच्छे बंदे समझे जाते हैं। आप कमीशन के भी सरबराह रहे हैं, सेनेट में भी आप पिछले स्टैंडिंग कमेटीज़ के मेंबर रहे हैं। आप ये बताएं कि आपके ज़हन में ऐसा क्या प्लान है कि लोग आपकी बात सुन के ना सिर्फ आपको वोट दें, बल्कि मुझे भी समझे कि आने वाला वक्त गुर्बत से निकलेगा और हमारी जो है दादरसी होगी। देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट, चाहे वो इंटरनल इन्वेस्टमेंट हो या एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट हो, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है और पार्लियामेंट में एक इस्तेकाम होता है, तो आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कोई भी कारोबार आप करना चाहें, आप 2 साल 3 साल 4 साल के लिए नहीं करते, उसकी प्लानिंग करते हैं कि 8-10 साल के ऊपर। तो जो गवर्नमेंट कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी इंश्योर करती है, तो वो सक्सेसिव गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा मुल्क की तरक्की में फ़ाल साबित होती है। मैं समझता हूँ कि जो मेरे आइडियाज़ हैं और जो मेरे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, पाकिस्तान के अंदर से हमें किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं, हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान खुद कफ़ील है और वहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं हमारे पास कि हम खुद यहाँ से अरबों डॉलर कमा सकते हैं अपने मुल्क से। और हमारे अवाम अकल सारी अंग्रेज़ी में नहीं है, हर ज़बानों में। और हमें ये सोचना चाहिए कि हमें मिल के काम करना है। हमें सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज। पाकिस्तान है तो बाकी सब हैं। आप पाकिस्तान के बारे में सोचें कि जी हमने किस तरीके से इसको इकोनॉमिकली वाइब्रेंट और स्टेबल कंट्री बनाना है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अगले साल में मिडल में जो बजट आएगा उसमें आप देख लेंगे कि काफ़ी चेंजेस होंगी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स होंगी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान विल बी अ राइजिंग नेशन इन दिस रीजन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अमीर वक़ाब साहब, मेरा आपसे सवाल है। एक मिनट सवाल है। जो भी करते हैं खैर है, अब बर्दाश्त कर सकते। जी जी जी, क्या सर? जी जी, पाकिस्तान का इस वक्त जो IMF से उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनमें तो बड़ी बोतल सामने आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की मैशत आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी मैशत को इतने बोतल से निकालना, इसकी अगरचे एक लीडरशिप आफ्टर तक मैंने एनालाइज हुआ है सरदार साहब की कोशिशों, तो आप इस पर क्या मुस्तकिल कर रहे हैं कि पाकिस्तान तेज़ी से इससे निकल पाए?
دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, بڑا پریگمیٹک سوال ہے, اور میں اس کا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ ریسورس موبلائزیشن جو ہے نا جی, ریسٹرکچرنگ اور ریسورس موبلائزیشن جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو حکومت کا کام ہے پالیسیز بنانا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا. اور جو حکومت اپنی ایڈمنسٹریشن میں اپنی کیبنٹ سے پالیسیز بناتی ہے جو کہ کنڈوسیو ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, تو وہ گورنمنٹ ہمیشہ سکسیزفل ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو لیڈرشپ جو ٹیم ہے وہ اکنامک مائنڈ رکھتی ہے اور ان کے پاس پلس ہے لوکل کی بھی اور فارن انویسٹر کی بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو جہاں بھی ورسٹی ہوتی ہے نا وہیں اپرچونیٹی ہوتی ہے پراسپیرٹی کی. تو اس وقت اتنی اپرچونیٹی ہے پاکستان میں, اگر میں ہائی لائٹ یہ میری اس بارے میں پریس کانفرنس نہیں ہے, اس پہ ایک علیحدہ بات کر لیں گے, لیکن اتنی اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے $20-25 بلین ریز کرنا ود ان پاکستان از ناٹ این ایشو. یہ 3-4 دفعہ آپ اس حوالے سے سوال کر چکے ہیں. 2013 میں جب مسلم لیگ کو حکومت ملی تھی اس سے ورس کنڈیشن اور ساتھ انرجی کرائسس بھی تھی اور ٹیررزم بھی تھی. اس وقت بھی آپ وہ ریکارڈ میں ہوگا کہ جو فائنینشیل ایکسپرٹس تھے, جو پریڈکشن تھی IMF کی پاکستان کے حوالے سے, وہ بڑی خطرناک تھی. وہ صورتحال آج نہیں ہے. اگر اس بحران سے نواز شریف, مسلم لیگ اور اس کی ٹیم نے پاکستان کو نکالا ہے تو اب الحمدللہ بہت بہتری کی امید ہے انشاءاللہ. یہاں میرے دوست نے بات کی ہے ناراض دوستوں کو, کیونکہ جہاں مسلم لیگ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے بات ناراض دوستوں کی, ہم نے کسی کو ناراض نہیں کیا. مشکل وقت میں جو مسلم لیگ اور نواز شریف کی پیٹھ میں جنہوں نے چھرا کھونپا ہے وہ ناراض نہیں ہے, وہ مفاد پرست ہے, وہ کوئی ناراض ماز نہیں ہے. جب مشکل وقت میں سیاسی درجہ حرارت سوا نیزے پہ تھا, ہمارے خلاف کیسز مر رہے تھے, انتقامی کارروائیاں تھیں, تو ٹکٹ واپس کر کے جو لوگ چلے گئے, کیا وہ ناراض ہیں؟ ہم نے تو کسی کو ناراض نہیں کیا. جب بھی بیٹھتے ہیں یہی سوال ہوتا ہے. ہو گیا, یہ سمجھتے بھی ویسے آخری سوال کھول کے مقام صاحب ذرا کھول کے بات کر دیں. سردار میرا نام ایوب ناصر ہے, میں جان رکھتا وہ پارٹی سے نکال دیے گئے یا پارٹی میں ہے؟ خود کوئی جائے تو روکتے نہیں. یہ ہم نے ان سے پوچھا, یہ سوال آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ پارٹی میں ہے کہ نہیں. ہم تو 2018 میں سردار صاحب قابل احترام ہے, ہمارا بزرگ ہے, ہم نے ٹکٹ بھی دیا, اس نے واپس کر دیا, ہماری ٹکٹ واپس ہے, جا بھی پھینک دیا اور انتخابات لڑے جیپ کی نشان پر. ابھی آپ اس سے دوبارہ سوال کریں گے آپ ہمیں ٹکٹ دیں, مہربانی. تھینک یو. ہو گیا. چلیں بتائیں. سر میرا ایک سوال ہے, ایک بتائیں. راولپنڈی میں پولیس کی سرپرستی میں لوگوں کی جنازوں پر قبضے ہو رہے ہیں. میرا اپنا گھر قبضہ ہو, میرے پیسہ کیس, آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. جو بھی کر سکتے ہیں, جو یہ بات کریں گے آپ کے لیے, سے بات کرنی ہے, آئی جی سے میں کروں گا.